نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس ٹھیک ہے، تھوڑی تھوڑی طبیعت خراب ہے، کوئی ٹھیک نہیں ہے، گلا بہت خراب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں۔ موسم جیسے بدل رہا ہے تو خیال رکھیے اپنا بھی اور اپنے بچوں کا بھی، بڑوں کا، خاص طور پہ بزرگوں کا بھی، کہ اس میں ایک دم سے گرمی لگتی ہے، ایک دم سے سردی لگتی ہے، اور گرمی میں پھر بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینا اور ٹھنڈی چیزیں کھانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر صحت کو متاثر کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحت میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں تاکہ ہم عبادت کو بھی خوش اسلوبی سے کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آج کا لیسن ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا آیت نمبر 31 سے۔ آیت نمبر 30 میں سے پیچھے ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ دین فطرت کیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے جس دین پر انسان کو پیدا کیا وہی دین ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے، وہی دین ہے جو تمام انبیاء لے کر آئے۔ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں، بلکہ یہ عین درست فطرت کے مطابق دین ہے، تو اس کے اوپر قائم ہو جاؤ۔ اب یہ جو دین پر قائم ہونا ہے، جیسے کہ یہاں پر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن کر، واتقوہ، اور اس سے ڈرو۔ یعنی دین پر عمل اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم رجوع الی اللہ کرنے والے نہ ہوں اور ہمارے دل میں تقویٰ نہ ہو۔ جب یہ دو چیزیں ہمارے اندر ہوں گی تبھی ہم دین کے اوپر استقامت قائم رکھ سکیں گے، تبھی ہم دین کی جو مصلحتیں ہیں ان کو سمجھ سکیں گے۔ ہمارے سامنے ایک اللہ کا حکم آ جائے گا تو ہم بلا چوں چراں اس کے اوپر سمعنا و اطعنا کی کیفیت میں آ سکیں گے، جبکہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا تقویٰ اور اس کی طرف رجوع کرنا جو ہے وہ کیفیت ہوگی۔ تقویٰ تو سب کو سمجھ آتی ہے کہ تقویٰ کیا ہے، لیکن منیب کیا ہوتا ہے؟ نابا ینیبو سے یہ لفظ نکلا ہے، بار بار پلٹنے والا، اپنے اوریجن کی طرف پلٹ آنے والا۔ جیسے کہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک فورس ہوتی ہے نا جو درمیان میں ہوتی ہے، غالباً اس کو سینٹیپیٹل فورس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ سینٹیپیٹل فورس کیا کرتی ہے؟ جو اس کے ارد گرد چیز گھوم رہی ہوتی ہے نا، اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ وہ چیز پرے جانا چاہتی ہے تو پھر وہ اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی چیز ایک دائرے کے اندر حرکت کرتی ہے۔ تو یہ جو فورس آف اٹریکشن ہے، جو اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہ جو اناب ہے یہ کیا ہے کہ بندے کا نفس تو اس کو پرے دھکیلتا ہے اللہ سے، شیطان اس کو اللہ سے پرے دھکیلتا ہے، لیکن یہ جو اس کی تقویٰ کی قوت ہے، کشش ہے، یہ اس کو پھر اس کے رب کی طرف لوٹا کے لے کر آتی ہے۔ تو یہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہے، یہ اللہ سے دور نہیں ہوتا، پھر استغفار کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے۔ تو یہ کیفیت انسان کے اندر ہوتی ہے، تبھی وہ اپنے دین کے اوپر استقامت اختیار کر سکتا ہے۔
اب یہ تقوی اور اناب یہ دونوں دل کی کیفیتیں ہیں. آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ایمان کا گویا ایک اظہار ہے جو ہمارے تقوی میں جھلکتا ہے، جو ہمارے اللہ کی طرف رجوع کرنے میں جو ہے وہ جھلکتا ہے. اور اسی میں ایک چیز اور، یہ اسی کو تھوڑا سا میں فردر تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنا چاہوں گی. تقوی اور اللہ کی طرف رجوع کرنا نہ صرف یہ کہ جب انسان سے تقوی کیا کرتا ہے، انسان کو گناہ کرنے سے روکتا ہے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو بندہ مومن کیا ہوتا ہے، وہ اللہ سے پرے نہیں جاتا بلکہ دوبارہ اللہ ہی کی طرف پلٹ آتا ہے. پھر دوسری چیز یہ کہ جہاں اس کو ضرورت پڑتی ہے، جہاں یہ تکلیف محسوس کرتا ہے، جہاں یہ خوشی محسوس کرتا ہے، تب بھی یہ اللہ سے دور نہیں جاتا. تب بھی اس کے اندر دونوں فیلنگز ہوتی ہیں، خوشی میں بھی غم میں بھی یہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھتا ہے. اور سیکنڈلی کیا ہے، اللہ سے دور نہیں جاتا. اس کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ خوشی کے موقع میں انسان اللہ سے دور کیسے چلا جاتا ہے؟ جی بتائیے. ہوتی ہیں جیسے شادیوں بیاہ میں خاص طور پر. ہاں جیسے اب ایک خوشی کا موقع ہے نا، ایک شادی کا موقع ہے، آپ کے بچے کی شادی ہو رہی ہے یا کسی کی اپنی شادی ہو رہی ہے، تو ایک خوشی کا موقع ہے. لیکن اس میں پھر کیا ہوگا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جب انسان کے اندر تقوی بہت گہرا نہیں ہوتا ابھی، تو کیا ہوتا ہے، وہ اس خوشی میں اللہ کو بھولنے لگتا ہے، اللہ سے دور جانے لگتا ہے، نماز قضا ہونے لگتی ہے سم ٹائم، پھر اور اللہ کی نافرمانیاں ہونے لگتی ہیں. جیسے اولاد کی پیدائش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اولاد جو ہے جب کتنی بڑی اللہ کی نعمت اور کتنا خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، کوئی اس کو کالا دھاگا باندھ رہا ہوتا ہے، تو کوئی اس کی جو ہے وہ منتیں کہیں کسی اور جگہ اتارنے جا رہا ہے، اور کوئی کچھ کر رہا ہے اور کوئی کچھ کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے، دی تو اللہ نے اولاد، اور اللہ سے دور. چلے نہیں بھی شرک کرتا، نہیں بھی وہ کہیں اور منتیں مرادیں پوری کرتا، تو پھر کیا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں جو ہوتی ہے وہ پھر اس بچے ہی میں گم ہو جاتی ہے، اور اس کی اپنی نہ نمازوں کا ہوش ہے، نہ اس کو اپنی قرآن کی سٹڈیز کا ہوش ہے، اور نہ ہی وہ اس طرح ذکر اذکار کر سکتی، کیونکہ وہ بچے میں اتنا مشغول ہو جاتی ہے. تو جو مومن ہے جب اس کو خوشی ملتی ہے تو تب بھی وہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ ہی کی طرف پلٹتا ہے، اللہ سے دور نہیں جاتا. اور اگر جانے بھی لگتا ہے تو اپنے آپ کو واپس لے کر آتا ہے، واپس پلٹاتا ہے، اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں بھی جیسے میں نے کہا نا کہ تعلق بیسکلی ان کا دل سے ہے، لیکن اس کا اظہار کیسے ہوگا، وہ پریکٹیکلی ہوگا، کوشش کرنی پڑے گی، جس کے لیے سب سے مؤثر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹول دے دیا، جو سب سے مؤثر ایک عمل بتا دیا ہمیں، وہ ہے نماز قائم کرنا. 5 وقتہ نماز، نوافل کی بات نہیں کری، 5 وقتہ نماز. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. ٹھیک ہے، تو نماز ایک ایسی ایکسرسائز ہے، ایک ایسا مستقل عمل ہے جو انسان کو جب جسمانی طور پر انسان دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتا ہے اور خضوع اور خشوع اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کے یہ جو 2 بنیادی چیزیں جو اس کے اندر ہونی چاہیے اس کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کو تقویت پہنچتی ہے، سپورٹ ملتی ہے. سمجھ لیجیے نماز کیا کرتی ہے، نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تو یہ جو صلاح سے مدد لینا ہے نا، بیسیکلی تو صلاح جو ہے یہ ہمارے اندر اسٹرینتھ پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر ایک شعور پیدا کرتی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ کون ہے، جو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. تو پھر انسان چاہے کتنے ہی سٹریس میں ہو تب بھی وہ اللہ سے دور نہیں ہوتا، اس سے مایوس نہیں ہوتا، اور چاہے وہ کتنی ہی خوشی میں ہو تب بھی وہ اللہ سے دور نہیں ہوتا، اور اللہ کی پکڑ سے جو ہے وہ غافل نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ نماز کتنی ضروری ہے. یہ نماز باقاعدہ ہماری ٹریننگ کرتی ہے اور ڈیلی بیسس پر کرتی ہے، کیونکہ اگر انسان جو ہے کچھ کام ڈیلی بیسس پہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا جو اس کام کے پیچھے اس کی تھاٹ ہوتی ہے، جو اس کے پیچھے سمجھ لیجئے اس کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، وہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارا علم جو ہے وہ اس وقت تک ہمیں فائدہ نہیں دیتا جب تک ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. ہمیں پتا ہے
یہ میٹر نہیں کرتا. ہمیں جو پتا ہے ہم اس کے اوپر عمل کتنا کرتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. تو اگر ہم اللہ کے تقوی کی ڈیفینیشن جانتے ہیں، اگر ہم رجوع اللہ کو بہت اچھے سے سمجھ گئے ہیں، لیکن ہم اس کا عملی ثبوت نہیں دے رہے، ہم تقوی کے اکارڈنگ عمل نہیں کر رہے، ہم رجوع اللہ نہیں کر رہے، تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے پتہ ہونے کا. تو اس شعور کو نم رکھنے کے لیے، اس کی نشوونما کرنے کے لیے، اس کی بڑھوتری کرنے کے لیے ہمیں 5 وقت اپنے آپ کو ریئلائزیشن کرانی ہوتی ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے اندر تقوی ہونا چاہیے، مجھے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. رجوع اللہ نماز جو ہے اس کا بہترین ثبوت ہے نا. آپ کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ سو رہے ہوتے ہیں، فجر کا ٹائم ہو جاتا، آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. آپ گھر کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، آپ نے کھانا پکانا ہے، آپ نے بچوں کے اسکول سے آنے کا ٹائم، آپ کے دھیان بچوں میں لگا ہوا ہے، ظہر کی اذان ہو جاتی ہے، آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. شام کا ٹائم ہے، آپ کیلولا سے اٹھے ہیں، آپ نے چائے بنانی ہے، آپ کے پاس مہمان آئے بیٹھے ہیں، عصر کی اذان ہو جاتی ہے، آپ سب کچھ چھوڑتے آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہ تمام چیزیں جو دماغ کے اندر چل رہی ہوتی ہیں ان کو بریک لگ جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو ریئلائز کراتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں جو ہے وہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اصل اختیار اللہ کا ہے. سمجھ رہی ہیں اس چیز کو کہ کس طرح یہ آپس میں کنیکٹ کر رہی ہے چیز. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ سے ایک کی طرف رجوع کرنے والے بنو، تقوی اختیار کرو اور اس کا عملی ثبوت دو نماز قائم کر کے، اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا. نماز مسلمان اور کافر کے بیچ میں فرق کرتی ہے. بچپن سے ہم یہ لکھتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، سمجھتے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن پتہ ضرور ہے ہمیں. کیسے فرق کرتی ہے مومن اور کافر میں؟ ظاہر ہے جب 2 لوگ بیٹھے ہیں اور بظاہر وہ بالکل شکل و صورت اور لباس سے ایک جیسے ہیں، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو مومن اٹھ کے نماز پڑھنے چلا جاتا ہے، مسلمان اٹھ کے نماز پڑھنے چلا جاتا ہے اور کافر وہیں بیٹھا رہتا ہے. فرق پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے. پھر دوسری چیز یہ کہ یہ ضروری کیوں ہے؟ اہل ایمان کے لیے ضروری اس لیے ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک ایسا نظام ہو کہ جو مومنین، اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اقام الصلاۃ، اور اقام الصلاۃ میں خاص طور پر مردوں کے لیے مساجد میں جا کے نماز پڑھنا ضروری ہے. تو جب دن میں 5 مرتبہ مختلف مسجدوں میں اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا، تو وہ مسلمانوں کی اسٹرینتھ کو شو کرتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ تعاونوا علی البر ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے. مسجدوں میں جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور جو باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر فجر کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں باقاعدگی سے جو پڑھتے ہیں. پھر ظہر کی نماز وہ اپنے آفس میں جہاں پر قریب مسجد ہے وہاں پڑھتے ہیں، تو دیگر آفیسز سے لوگ آنے والے جو وہاں اکٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ تعاون علی البر ہوتا ہے، نیکی پہ ایک دوسرے کے لیے تعاون ہوتا ہے، ایک اسٹرینتھ شو ہوتی ہے، ایک دوسرے کو موٹیویشن ملتی ہے. اور پھر جو لوگ نہیں جا رہے اس کے لیے، جو لوگ اقامت صلاح کے لیے نہیں جا رہے اور وہ مسلمان ہیں، تو ان کو بھی ایک سمجھ لیجئے کہ تنبیہ ہوتی ہے، نہیں وی شوڈ گو ان مسجد، ہمیں مسجد جا کر نماز پڑھنی ہے. یہ میرا کولیگ جا رہا ہے، یہ مسٹر اے جا رہا ہے، مسٹر بی، مسٹر سی جا رہا ہے، وائی شوڈنٹ آئی؟ مجھے بھی جانا چاہیے. تو ایک موٹیویشن بھی ملتی ہے. اور مشرکین کے لیے کیا ہے کہ جب نماز قائم ہوتی ہے، جب باقاعدہ جو اصل نماز ہے جو اپنی روح کے ساتھ قائم ہوتی ہے، تو جو نان مسلم دیکھتے ہیں وہ اس سے ڈیفینیٹلی انسپائر ہوتے ہیں اور پھر وہ کوسچننگ کرتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ آپ کیا کرتے ہیں، یہ آپ دن میں 5 مرتبہ آپ کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ جاب پر ہیں، آپ کسی شادی میں گئے ہیں، آپ کسی فنرل میں گئے ہیں، آپ مارکیٹ میں ہیں، ایک آواز سی آتی ہے اور آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ یہ کچھ کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، پھر بالکل جھک جاتے ہیں. واٹ آر یو ڈوئنگ؟ یہ کیا ہے؟ وہ انسپائر ہوتے ہیں اس سے، کوسچننگ کرتے ہیں.
پھر جب مسلمان ان کو بتاتا ہے کہ یہ اذان تھی، یہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس میں میں یہ پڑھ رہا ہوں، یہ میرے رب کے ساتھ میرے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، تو وہ اس کے دل پر اثر کرتی ہے. اینڈ سیکنڈلی کہ جس سوسائٹی میں نماز کو قائم کیا جاتا ہے تو اس کے جو نان مسلم ہیں، جب وہ اسٹرینتھ دیکھتے ہیں مسلمانوں کی، جب وہ اوبیڈینس دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی، تو وہ لازماً مسلمانوں سے پھر خوف کھاتے ہیں. وہ جیسے روب قائم ہو جاتا ہے مسلمانوں کا ان کے دل پر. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اقیم الصلاح ہوگا، جب نماز قائم کی جائے گی، پھر یہ فائدے ہوں گے نماز کے، جو ہم اکثر مختلف جگہوں پر ہم مختلف فائدے نماز کے پڑھتے ہیں. تو آج جن فائدوں کے بارے میں ہم نے پڑھا وہ تبھی حاصل ہوں گے جب نماز صحیح معنوں میں قائم کی جائے گی. ہم جس طرح کے ڈھیلے ڈھالے نمازی ہیں نا، تو اتنا ہی فائدہ ہمیں ملتا ہے. جس طرح کے ڈھیلا ہم مساجد میں جاتے ہیں، ایک نماز مسجد میں پڑھ لی، 2 گھر میں پڑھ لی اور تسلی دی کہ نہیں جی نماز تو میں نے پڑھی ہے نا. اور جس طرح کی پھر نماز میں ہمارے رکوع اور سجود ہیں، حتیٰ کہ مجھے اتفاق ہوا ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھنے کا، تو میں نے لٹرلی ابھی 3 دفعہ بھی سادہ مطلب ایک تسبیح، یہ نہیں کہ کوئی بہت طویل تسبیح کوئی رکوع کی پڑھ رہی تھی، سبحان ربی العظیم میں نے 3 دفعہ بھی نہیں پڑھا، اور جو ہمارے امام صاحب تھے وہ سیدھے ہو گئے سمیع اللہ لمن حمیدہ. اینڈ آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ اس بندے نے کتنی تیز پڑھی ہے، کیا کیا اس نے. تو نمازوں کی روح ہی نہیں ہے تو پھر اس کے فوائد بھی ہمیں نظر نہیں آتے. اور اس پر ظلم، یہ جیسے ابھی آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ من الذین فرقوا دینہم، کہ ان لوگوں نے جنہوں نے فرقہ فرقہ کر دیا اپنے دین کو، وکانوا شیعا، اور وہ ہو گئے گروہ گروہ، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ان میں سے ہر گروہ جو ہے وہ اس چیز پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. جتنا حصہ اس کو پاس ہے، جتنے حصے کو وہ پسند کرتا ہے، بس اس پہ خوش ہے، پورا کا پورا دین نہیں لینا چاہتا. یہاں اولن تو ذکر جو ذکر ہے یہاں پر وہ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کا ہے. تینوں کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن تینوں ہی نے پورا دین ابراہیمی نہیں لیا. مشرکین مکہ نے نام تو لے لیے، صلاح کا نام لے لیا، حج کا نام لے لیا، لیکن کیا آتا ہے قرآن کریم میں؟ ان کی نماز کیا ہے؟ سیٹیاں اور تالیاں بجانا. اور حج کیا تھا؟ طواف کیسے کرتے تھے؟ یہ تلبیے میں کیا پکارتے تھے؟ شرک. اور طواف کیا کرتے تھے؟ برہنہ ہو کر، اور کہتے ہیں اللہ نے ہمیں ایسے ہی حکم دیا. تو مشرکین مکہ نے نام لے لیا، صرف ریچولز کا نام لے لیا، کچھ چیزیں لے لی، طعام و مسکین، کھلائیں کھانا، بہت کھانا کھلاتے تھے، سخی تھے، بڑے بڑے سخی تھے، ان میں جنگجو تھے، بہادر تھے. کچھ چیزیں لے لی، باقی چھوڑ دی. یہود نے کیا کیا؟ اپنی پسند کا اپنا تھوڑا تھوڑا دین لے لیا، اور پھر اس کو نافذ کرنے میں کیا کیا کہ کسی پہ کیا، عمرہ پر سزائیں ساکت، غربا پہ سزائیں دے رہے ہیں. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو انہی کی قوم میں بنی اسرائیل میں ہی آئے، ان کا انکار کر دیا. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ تحریفیں کی. قرآن میں یہودیوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ کا ایک قول ہے بڑا زبردست. وہ یہودی علماء کو مخاطب کر کے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اونٹ تو پورے کا پورا نگل جاتے ہو اور مچھر چھانتے ہو. یعنی دودھ میں اگر مچھر گر گیا تو اس کی حرمت پہ اتنا زور دیا کہ اس کو چھاننے بیٹھ گئے. پورے کا پورا جتنا بھی کتنے لیٹر دودھ ہے سارے کو چھانے جی، اس میں مچھر گر گیا ہے. اور دوسری طرف حرام کھانے میں اتنے شیر ہیں کہ پورا کا پورا اونٹ نکل جاتے ہیں اور ڈکار نہیں لیتے، اور پتہ نہیں لگتا ان کو کہ ہم کتنی بڑا حرام کام کر رہے ہیں. پھر عیسائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کچھ احکامات کیے اور دوسری طرف کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کے پیدائش میں اور ان کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں اتنا غلوف کیا کہ انہیں خدائی بنا دیا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پورا ایک دین لے کر آئے، کمپلیٹ پیکج لے کر آئے، وہ قرآن لے کر آئے جو انہی کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، جو ان کو ایکسپلین کرتا ہے، جن کتابوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح تعلیمات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سے نہ صرف قرآن کے بارے میں، اس جگہ کے بارے میں
جس جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تورات میں مدینہ کے بارے میں ڈسکرپشن موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ 3 قبائل یہودیوں کے مدینہ میں آ کے بسے تھے. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی تاریخ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کس طرح کے ہوں گے تورات میں بھی موجود ہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. کیوں؟ وٹ دے سیڈ کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم بس اسی کے اوپر سیٹسفائڈ ہیں، ہمیں کسی اور دین کسی اور ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی اور اللہ کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. کلو حزب بما لدیہم فرحون. یہودی اس بات پہ خوش ہیں کہ بس جو ہمارے پاس ورژن موجود ہے تورات کا بس ہم اسی پر خوش ہیں، ہمیں ہماری نجات اسی میں. اور عیسائی کیا کہتے ہیں کہ بس جو انجیل اور تورات ہمارے پاس موجود ہے بس کافی ہے. مشرکین کیا کہتے تھے؟ بس جس دین پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہمارے لیے وہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. چاہے ان کے بڑوں کو نہ کوئی عقل تھی، نہ ان کے پاس ہدایت تھی، نہ ان کے پاس کوئی دلیل تھی، پھر بھی یہ انہی کے پیچھے چلتے جائیں گے. تو یہ تو تھا یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کا قصہ. اب اس کو ہم اپنے اوپر سمجھتے ہیں. پچھلی اور اس آیت کو ریلیٹ کیجئے. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ. اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، نماز کو قائم کرو. اس طرح کا نہ ہو جانا، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں جیسا نہ ہو جانا. وہ کون تھے؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ کر دیا، گروہ گروہ بن گئے. جس کے پاس جتنا علم تھا، جو اس کے امام سے اس تک ٹرانسفر ہوا تھا، وہ اسی میں راضی ہے، خوش ہے. وہ صحیح کو جاننا نہیں چاہتا، وہ کل کا کل دین لینا نہیں چاہتا. کہ ہمارے ہاں جو فرقہ بندی ہے، جو گروہ بندی ہے، جیسا کہ دیگر جیسے اللہ نے یہاں پر یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا، تو یہودیوں میں 71 فرقے ہوئے اور عیسائیوں میں 72 اور مسلمانوں میں غالباً 73 فرقوں کی بھی بات ہے کہ ہو گئی. بنیادی طور پر جو دین ہے وہ کون سا ہے؟ یہی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم. یہ ہے اصل دین. اور اس دین کے علاوہ جس نے کسی اور طرف کسی اور فلسفے میں راہ تلاش کرنی کی کوشش کی تو وہ سیدھے رستے سے ہٹ گیا. قرآن ہمارے پاس اوریجنل سورس ہے ہمارے عقائد کا. سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اوریجنل سورس ہے، اس کی ایکسپلینیشن کا. ٹھیک ہے. ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر جب ہم دوسرے فلسفوں سے متاثر ہوتے ہیں، دوسرے مذاہب سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کو اپنے دین کے اندر کسی طرح سے لانے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے اپنے کانسیپٹس کو دین بنا کر پیش کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ریجڈ ہو جاتے ہیں. کلو حزب بما لدیہم فرحون. جو میرے پاس آ گیا ہے، جو میرے پاس پہنچ گیا ہے، چاہے اس کے بعد مجھے کوئی صحیح حدیث بھی بتا دے، کوئی قرآن کی آیت بھی پڑھ کے سنا دے، تب بھی میں اس کو نہیں مانوں گی. بس جو میرے پاس ہے، جو میرے امام نے کہہ دیا، جو میرے پیر صاحب نے کہہ دیا، جو میرے پاس میرے بزرگوں نے کہہ دیا، بس وہی ٹھیک ہے. آئی ایم کوائٹ کمفرٹیبل ان مائی ریلیجن. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ جو مقصد ہے اسلام کا، جو دین کا، جو ہر نبی کی امت کا مقصد تھا کہ اللہ کی عبادت کر کے یکجان ہو کر جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو بھی اللہ کی عبادت کی طرف لایا جائے، تو وہ پھر مقصد ہم حاصل نہیں کر پاتے. لوگوں کو ہم اللہ کے ساتھ نہیں جوڑتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ مسلمان تو ہو رہے ہوتے ہیں، کلمہ تو پڑھے، لیکن وہ کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ وہ اس خاص فرقے کے پیچھے. اور جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ فرقہ یہ کہہ رہا ہے، فلاں تو یہ کہہ رہا ہے، اور یہ تو بہت سارے نان مسلم
واپس پلٹ جاتے ہیں جو مسلمان ہوئے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو یہ ہم ایک طرح سے ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر. جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا اس کو پورا کرنے کی بجائے وہ جو یونٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی، وہ جو ایک سمجھ لیجئے کہ جو مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دے کے بھیجا کہ ہم اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں، وہ یونٹی کے بغیر ہو نہیں سکتا. ایک اقام الصلاح نہیں ہو سکتی یونٹی کے بغیر. مساجد اپنے اپنے فرقوں پر بنی ہوئی ہیں، لٹرلی باہر لکھا ہوا ہوتا ہے. بعض نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں، بعض ایسی چیزیں بھی دیکھنے میں آئی کہ مساجد کے باہر لکھا ہوا کہ فلاں فرقے کے جو اصحاب ہیں وہ اندر تشریف نہ لائیں. پھر ہمارے اپنے سنے ہوئی باتیں ایسی ہیں کہ جو دوسرے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان بچوں کو جو ہے وہ نکال دیا گیا مدرسے سے اور ان کی تذلیل کی گئی. اور ایک واقعہ تو ہم نے ایسا بھی پڑھا کہ اخبار میں کہ وہ دوسرے اس میں چلے گئے مدرسے میں تو ان کو اتنا مارا گیا کہ ان میں سے 2 کا تو انتقال ہی ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ پھر اقام الصلاح تو نہیں ہو سکتی. تو جب پہلا مقصد ہی دین کا پورا نہیں ہو سکتا فرقہ واریت میں، تو پھر آگے فلاح کہاں ملے گی ہمیں؟ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم یہ ٹیگ چھوڑ دیں. اچھا کیسے چھوڑ دیں؟ ہمارا تو پوری کی پوری سوسائٹی اس کے اوپر ہے. ہم اس سے کیسے نکل سکتے ہیں باہر؟ جی کہتے ہیں وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو درٌ کوئی تکلیف، دعوا ربهم منیبین الیہ، تو وہ رجوع کرنے لگتے ہیں اپنے رب کی طرف خالص، اسی کے لیے خالص ہو کر. ثم اذا، اور پھر جب اذاقهم منہ رحمتاً، وہ چکھاتا ہے انہیں اپنی طرف سے رحمت. اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ، بربہم یشرکون، تو وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. یہ انسانوں کی ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا ایک عام سا رویہ ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس کے اوپر تو وہ دل کی اندر جو فطرت کے اندر ایک وہ توحید کی ایک گواہی ہے، شہادت ہے، تو وہ اللہ ہی کو پکارنے لگتا ہے. اور جیسے مثال میں آپ کو دوں، اگر کیونکہ بچے فطرت پہ ہوتے ہیں نا، بچے ابھی ان کے ذہن آلودہ نہیں ہوئے ہوتے دیگر فلسفوں سے، تو جب وہ میرا بیٹا چھوٹا سا تھا، اسکول گوئنگ تھا، غالباً پریپ میں تھا، تو اسکول سے آتا تو میں نماز کا بچوں کو کہتی کہ آپ پہلے نماز پڑھ لیں پھر کھانا وانا کھائیں. تو وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ گیا، گیم کھیلنا شروع کر دی. تو زلزلہ آیا. اب جب زلزلہ آیا تو سب کچھ چھوڑ دیا، وہ گیم بھی اور وہ ساری چیزیں سب کچھ چھوڑ دی اس نے. اور اس کے بعد اس نے ایسی نماز پڑھی. وہ چھوٹا سا بچہ تھا، حالانکہ پریپ کلاس کا بچہ کس ایج کا ہوتا ہے؟ 4 سال کا، 5 سال کا تھا. تو بہت ہی اس نے اس چیز کو لے کے نا کہ وہ ڈر گیا اس زلزلے سے، اور اس کے بعد کتنے دن تک اس کی نماز جو تھی وہ دیکھنے والی تھی. تو یہ انسان کی فطرت کے اندر ہوتا ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے نا، کوئی پریشانی یکدم، جیسے مشرکین مکہ کا کیا طریقہ بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ جب سمندر میں کسی اس میں طوفان میں گھرتے تو فوراً اللہ کی طرف اپنے آپ کو خالص کر دیتے ہیں. اور جب ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، پہلے بھی ہم اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں کمپیریٹیولی خوشی کی نسبت تکلیف میں ہم اپنے رب کی طرف زیادہ رجوع کرتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، یہ انسان کے اندر اگر اللہ کا تقوی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، جب اس کی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، اس کو خوشی ملتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ رب سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ تو پھر شرک بھی کرنے لگتے ہیں، اپنے دوسرے معبودوں کی نظریں نیازیں چڑھانی شروع کر دیتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ یہ جو مصیبت تھی ہم پر، یہ فلاں حضرت کی وجہ سے ٹل گئی، فلاں حضرت سے کی جگہ پر ہم نے فلاں جگہ جا کر ہم نے دعا کی تھی، تو اب وہاں جا کے ہم نے چڑھاوا چڑھانا. حالانکہ دور کرنے والا کون تھا؟ کس کو پکارا تھا؟ سب سے پہلے اللہ ہی کو پکارا تھا، وہی تکلیفیں دور کرنے والا. لیکن جب انسان تکلیف سے نکل جاتا ہے تو وہ
ایک جو سکون میں آ جاتا ہے تو وہ پھر اس کے جو دبے ہوئے فلسفے ہوتے ہیں نا اندر، وہ دوبارہ سے سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ ناشکری کریں اس کی جو ہم نے عطا کیا انہیں. فَتَمَتَّعُوا، تو فائدے اٹھا لو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو ان قریب تم جان لو گے. مشرکین مکہ سے کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم کرتے ہو، جو تمہارا طریقہ کار ہے کہ تم اللہ کو پکارتے ہو اور ساتھ میں تم مشرکوں کو، اپنے شریکوں کو پکارتے ہو. کیوں؟ تاکہ یہاں پر جو لام ہے یہ علت بیان کر رہا ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. وہ ایسا، ان کے ایسا کرنے کی وجہ کیا ہو وہ کیا اس کو آپ کہیں گے، نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا، تاکہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کریں حالانکہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے. تو یہ شرکت، اللہ کے ساتھ شراکت داری گویا ان کی ناشکری ہے. وہ شکر جو تکلیف کے دور ہونے اور نعمت کے ملنے پر خالص اللہ کی عبادت کرنے میں تھا، تو اب انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے جب دوسروں کا شکرانے ادا کرنے شروع کیے تو یہ گویا جو شرک ہے یہ ناشکری بھی ہو جاتی ہے اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم اپنی روش پر قائم ہو، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے. اب یہ یاد رکھیے یہ زمانہ کون سا ہے. یہ جو جنگ ہو رہی تھی روم اور ایران کے بیچ میں، اور دوسری طرف مسلمان جو ہیں وہ بھی اب ہجرت کر رہے ہیں حبشہ کی طرف. تو ابھی جو تم کر رہے ہو کر لو، اور پھر دیکھو ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما كانوا به یشرکون، یا یہ کہ ہم نے اتاری ان پر کوئی دلیل جو ان کو یہ بتاتی ہے کہ جو وہ جس کے ساتھ وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں، یعنی ان کے پاس کیا دلیل ہے. اور پیچھے ہم بارہا پڑھ چکے کہ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے. کائنات کے اندر بھی کونی دلائل بھی اور شرعی دلائل بھی. پچھلی جو الہامی کتاب آئیں اور پوری کائنات پوری کی پوری توحید کے اوپر دلالت کرتی ہے. شرک تو سب سے بڑا جھوٹ ہے اس کائنات کا. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو کوئی رحمت تو وہ اس میں خوش ہو جاتے ہیں. جو فرح ہوتا ہے نا، فارح جو ہوتا ہے، تو فارح ہوتا ہے ایکسٹریم رویہ، انسان کا خوشی کے اندر تکبر میں مبتلا ہو جانا، اپنی بڑائی جتانا شروع کر دینا، اللہ کو بھلا دینا. خوش ہونے میں تو برائی نہیں ہے، لیکن اگر انسان کو خوشی تکبر میں مبتلا کر دے اور اللہ بھلوا دے تو پھر یہ غلط بات ہو جاتی ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب پہنچتی ہے ان کو کوئی برائی ان کے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے تو وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. جب انہیں کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ خوشی بھی ان سے سنبھالی نہیں جاتی، اور کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی فن خان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں، سارا کچھ میرا ہی ہے اور میرا ہی اختیار ہے اور سب کو بس میری ہی ماننی چاہیے، چاہے میں صحیح کہوں چاہے غلط کہوں، سب کو یس باس کرنا چاہیے. تو ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں آ جاتے ہیں. اور جب کوئی ایسے اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ جو کچھ بھی کرتا ہے تو اس میں لازماً فساد برپا ہوتا ہے. وہ لوگوں کا حق مارتا ہے، لوگوں کو ڈی گریڈ کرتا ہے، لوگوں کو کہ جو ان کی مشقت ہے، جو ان کی محنت ہے، اس کا معاوضہ انہیں نہیں دیتا. تو ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے، لازماً بغاوت جنم لیتی ہے، لازماً جو ہے وہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ انسان کو اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، ایسے لوگ جو تکبر کی اس سٹیٹ میں رہتے ہیں، اس حد تک وہ ہوتے ہیں جب وہ ان کے نیچے سے ان کے اقتدار کی کرسی کھنچتی ہے تو پھر وہ کلیپس کر جاتے ہیں، اتنا کہ بعض لوگ تو خودکشی تک کر لیتے ہیں. یہ تو تھا انفرادی رویہ.
اور بالخصوص یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ اگر ہم اس کو ان معنوں میں لیں کہ جو جیسے روم اور اس کی جنگ ہو رہی تھی، تو یہ لڑائی کیوں ہو رہی تھی ان کی آپس میں؟ جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، تو ان کے پاس جب اللہ کی نعمت آئی، ایک کتاب آئی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اقتدار دیا، تو آہستہ آہستہ کیا ہوا، وہ اس اقتدار کے نشے میں اور اس پاور کے نشے میں اللہ سے ہی دور ہو گئے. اور پھر کیا ہوا، انہوں نے جو کام کیے، جو ان کی جو ہے وہ پکڑ، ان کی جو نافرمانیاں تھی اس کی وجہ سے ان پر جو پکڑ آئی، اس طرح میں بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اور کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا بے شک اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. دنیا میں اگر کسی کو کچھ مل جاتا ہے تو بھی اس کو اس کے اوپر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی کو کچھ نہیں ملتا تو بھی اس کو اس میں دوسرے سے حسد نہیں کرنی چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رزق کی یہ تقسیم سراسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. کسی کو وہ دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے، کسی کو دے کر واپس لے کر آزماتا ہے. تو یہ ساری کی ساری جو تقسیم ہے یہ انسان کی امتحان کے طور پر ہے، اس کی آزمائش کے طور پر ہے. یہی نشانی ہے مومنوں کے لیے اس میں، کہ نہ تو کسی کا بہت زیادہ دیکھ کر اس کے جیسے کام کرنے شروع کر دیں، اس طرح کی جو ہے شارٹ کٹس یوز کرنا شروع کر دیں، یا اگر اس نے تو حلال طریقے سے کمایا ہے، میں اس تک حلال طریقے سے نہیں پہنچ سکتا اس لیول تک، تو میں کوئی حرام طریقہ اختیار کر لوں. مومن ایسا نہیں کرتا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے حلال کے دائرہ کار میں رہنا. اور پھر یہ کہ جب مومن کے پاس نہیں ہوتا تو وہ حسد نہیں کرتا، وہ اس حسد کے تحت کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ میرے رب کی تقسیم ہے اور اس میں میرے ہی کوئی بھلائی ہے اور میرے لیے ہی آزمائش ہے. تو وہ صبر اور شکر کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارتا ہے. اور اگر مومن کے پاس وسعت رزق ہے تب بھی وہ وسعت رزق مومن کو تکبر میں مبتلا نہیں کرتی، اس کو اس کی اوقات بھلواتی نہیں ہے، وہ لوگوں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا، وہ اللہ کے اس دیے ہوئے رزق میں سے دوسروں پر بھی خرچ کرتا ہے، وہ اس کے اوپر بخیل سانپ بن کے نہیں بیٹھ جاتا. اور وہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ مجھے میرے رب نے ہی دیا ہے اور اس میں میری آزمائش ہے. اور اصل زندگی تو، اصل نعمتیں تو، اصل جو اجر ہے وہ تو آخرت کا اجر ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، بس آپ دیجئے قرابت داروں کو حق ان کا اور مساکین اور مسافروں کو. ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو اگر ہم فلاح پانا چاہتے ہیں، اگر ہم آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچا کر اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کر دیں، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں جو دوسروں کا حق ہے وہ ان کو دینا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم جب کسی کو کچھ دیتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں ہم دوسرے پر کوئی احسان کر رہے ہیں، خاص طور پر رشتہ داروں میں. اگر رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، کوئی سسرالی رشتہ دار ہے، تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے، ہاں اگر میرا شوہر میری اپنی کمائی میں سے دے رہا ہے تو یہ گویا میں اس پر کوئی اعتراض نہیں کر رہی، تو گویا یہ میرا بہت بڑا پن ہے کہ میں دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اچھا رویہ رکھے ہوئے.
یا میں اپنے کسی غریب رشتہ دار کی مدد کر رہی ہوں تو یہ کوئی میں اس کے سر پہ احسان کر رہی ہوں اور اس کو میرے لیے جو ہے وہ شکر گزار ہونا چاہیے. اور کل کو اگر مجھے ضرورت پڑتی ہے اور وہ میرے کام نہیں آتا تو پھر میں کیا سوچتی ہوں کہ دیکھو میں نے تو اس کے ساتھ اتنی بھلائی کی تھی, چاہے وہ مال دینے کے معاملے میں ہو, چاہے وہ فزیکلی کسی ایفرٹ کے معاملے میں ہو. تو میں یہ سوچوں کہ اس نے بدلے میں میرے ساتھ کتنا برا کیا, آئندہ نہیں میں اس کے ساتھ ایسا بھلا کروں. تو اس آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے فآت ذی القربى حقہ, کہ ان کا تو حق ہے, یہ کوئی ہمارا احسان نہیں ہے کہ اگر میری کوئی نند بیمار ہوتی ہے یا بہن بیمار ہوتی ہے تو میں اگر اس کا کام کرتی ہوں, میں اگر اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہوں, میں اگر اس کی ذمہ داری کرتی ہوں تو یہ اس کا مجھ پر حق ہے. اگر میں نہیں کرتی تو گویا میں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا. اگر میرے پاس رزق کی فراوانی ہے, میرے پاس مال ہے اور میری کسی بہن بھائی کے پاس, میرے کسی عزیز رشتہ دار, میری رشتہ دار مطلب آگے سے آگے, آپ کو پتہ ہے نا قرابت داری جو ہے وہ 10 نسلوں تک جاتی ہے. ہم میں سے کتنا کو پتہ ہے ہمارے قرابت دار کون کون سے ہیں؟ میرا خیال ہے ہم میں سے کسی کو بھی اپنے پردادا کا نام بھی نہیں آتا ہوگا. کس کو آتا آپ میں سے اپنے پردادا کا نام؟ یہ جو قرابت داری ہے یہ ایسے ہے جیسے آپ ایک شخص اور اس کی بیوی بچے اور اس کے ماں باپ سینٹر میں, پھر سب سے امیجیٹ سرکل جو ہے وہ بنتا ہے شوہر کے بہن بھائی اور بیوی کے بہن بھائی کا قرابت داری. سیکنڈ سرکل بنتا ہے شوہر کے تایا چچا ماموں خالہ اور بیوی کے تایا چچا ماموں خالہ. اس سے اگلا سرکل بنتا ہے آپ کے اپنے کزنس, ٹھیک ہے, بیوی کے اور آپ کے کزنس کا, پھر ماں باپ کے کزنس کا, پھر آگے اس سے آگے, پھر اس سے آگے, پھر اس سے آگے. ہمیں کتنا کو پتہ ہے؟ ہمیں تو اپنے پردادا کا ہی نام نہیں آتا. دوسری نسل ہے ہم ان کی, وہ ہمارے پردادا کو بڑی فکر تھی کہ جی میری نسل کیسے چلے گی اگر بیٹا نہ ہوا. تو کتنوں کو پتہ ہے؟ آج ہمارے بچوں کو ہمارے دادا کے نام کا پتہ ہے؟ کسی نے بتایا ہمیں کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس میں ہمارے قرابت داروں کا حصہ ہوتا ہے, مساکین کا حصہ ہے. وہ جنتیوں کی جو وہ بتائے جاتے ہیں نا خصائل, پیچھے آپ پڑھ کے آئے تو اس میں کیا پڑھا تھا آپ نے کہ ان کے مال میں سائلین اور جو محروم ہیں ان کا حصہ تھا. جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس میں دوسرے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے. اگر ہم نہیں دیتے نا ان کو تو ہم ان کا حصہ مار رہے ہیں, ہم ان کا حق مار رہے ہیں. یہ ہمارے سر پہ نہیں ہے کہ ہم دیں یا نہ دیں, یہ ہمارے فرائض میں سے ہے. ہاں, کون اس پہ عمل کرے گا؟ کس کے لیے یہ آئیڈیا بڑا اچھا ہے؟ للذین یریدون وجہ اللہ, ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں, جو آخرت کے اوپر نظر رکھتے ہیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرتے. تو وہ دنیا کے اوپر نظر نہیں رکھتے, فلاں کے پاس یہ ہے, فلانے کے پاس وہ ہے, میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے, میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. اور وہ کیوں نہیں دیتا؟ مثال کے طور پہ بڑا بھائی رچ ہے اور منجلا بھائی رچ نہیں ہے, اور چھوٹا بھائی جو ہے وہ دونوں سے زیادہ جو ہے وہ بیچارہ محروم ہے. تو درمیان والا کیا کہے گا؟ جی بڑے بھائی صاحب کیوں نہیں دیتے, ان کے پاس اتنا مال ہے, میں تو پہلے مشکل سے گزارا کروں, میں کیسے اس کی پوری کروں؟ ایسا نہیں ہوگا. جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہوں گے نا تو وہ منجلا والا بھی کہے گا میں چھوٹے کی مدد کروں, بڑے والا کہے گا نہیں میں کروں, مجھے اللہ کا چہرہ چاہیے. دنیا کے اوپر نظر نہیں ہوتی پھر ایسے لوگوں, پھر ان کے دل میں نا محبت بھی نہیں رہتی ان چیزوں کی. آپ نے خود بھی یہ چیز دیکھی ہوگی کہ دین پڑھنے سے پہلے جب ہم ایک دنیا دار زندگی گزار رہے تھے محض, تو ہم کتنی چیزوں میں ہماری جان بند تھی. یہ جوڑا, یہ میری جہیز کا جوڑا ہے, یہ میری بری کا جوڑا ہے, یہ میرے فلانے نے دیا ہے, یہ فلانی چیز فلانے کی نشانی ہے. اور پھر کیا ہے کہ
ان کے پیچھے لوگوں سے بھی جھگڑا، بچوں کو بھی ڈانٹ، نہیں اس کو نہیں دینا، یہ سنبھال کے رکھنا ہے، پھر اس کو گرمی سردی دھوپ لگوانی ہے، اب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. لیکن جب سے ہم اللہ کے راستے پہ چلنا شروع ہوئے تو ان چیزوں کی اہمیت ہمارے دلوں سے یکسر نکل گئی. پرواہ نہیں. ہاں یہ دل ضرور چاہتا ہے کہ میرے پاس کوئی فالتو چیز پڑی نہ ہو، اس کو بس دے دیا جائے کسی کو، کسی ضرورت مند تک وہ پہنچ جائے، جو میں استعمال نہیں کر رہی تو وہ میرے پاس نہ پڑی رہے. یہ محبت خود ہی دل سے نکل جاتی ہے چیزوں کے ساتھ، چیزوں کی دنیا کے اندر، دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان کے ساتھ. پھر وہ ضرورت تک تو انسان کرتا ہے اس کا، لیکن وہ اس کی جو ہر وقت کی ایک طلب ہوتی ہے نا ان چیزوں کی، وہ اس کے دل سے نکل جاتی ہے. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم، اور جو کچھ دیتے ہو تم ربا میں سے تاکہ وہ بڑھ جائے مالوں میں لوگوں کے، پس نہیں وہ بڑھتا اللہ کے ہاں. اور جو کچھ تم دیتے ہو من زکات، زکات میں سے، تریدون وجہ اللہ، تم چاہتے ہو چہرہ اللہ کا، فاولئک هم المضعفون، تو بے شک یہی وہ لوگ ہیں جو دگنا کرنے والے ہیں. اس کے بارے میں یہ جو دینا ہے، ٹھیک ہے، آتیتم من ربا، یہ چونکہ مکی صورت ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلی جو ہے سود کی مذمت میں آیت نازل ہوئی ہے، اور اس میں صرف اتنی ہی بات کہی گئی کہ تم لوگ تو سود کو یہ سمجھتے ہوئے دیتے ہو کہ یہ ہم زائد مال دے رہے ہیں تو اس سے دوسرے کی دولت بڑھے گی، لیکن در حقیقت اللہ کے نزدیک سود سے دولت کی افزائش نہیں ہوتی بلکہ زکوٰۃ سے ہوتی ہے. تو یہ پہلا حکم ہے اس بارے میں. اور اس میں جو ہے وہ آگے چل کے آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں سود کی حرمت کی باقاعدہ جو ہے وہ آیات نازل ہوئی، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے 281، اور پھر اسی طرح سورہ آل عمران آیت 130. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرتا ہے، مطلب اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں. تو اس آیت کی تفسیر میں دو طرح کے اقوال ہیں. ایک یہ جیسا میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ ربا بمعنی سود ہے، جیسا کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ربا کے بارے میں. دوسرا گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہاں ربا سے مراد وہ سود نہیں ہے جو شرعاً حرام ہے، بلکہ یہ وہ عطیہ یا ہدیہ تحفہ ہے جو اس نیت سے دیا جائے کسی کو کہ لینے والا بعد میں اس کو بڑھا کر واپس کرے. اور بہت سارے مفسرین جیسے ابن عباس ہیں، مجاہد ہیں، ضحاک ہیں، قتادہ، اکرمہ اور محمد بن قاب وغیرہ نے یہی قول جو ہے وہ لیا ہے کہ اس سے مراد سود نہیں بلکہ وہ ہدیہ یا تحفہ ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کسی کو اس طرح سے دیا جائے کہ دوسرا جو ہے وہ اس کو بڑھا کے دے. جیسے ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے نا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ آپ اس لیے نہ کسی پر احسان کریں کہ وہ آپ کو بڑھا کے واپس کرے. تو یہ دونوں معنی اس کے لیے گئے ہیں، لیکن قریب قیاس جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کا معنی جو ہے وہ سود ہی اگر ہم لیں تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ مکی ہے اور اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ یہ حرام ہے، کیونکہ سود تو حرام ہے نا، اللہ تعالیٰ سود کو حرام کرتے ہیں اور تجارت کو جائز کرتے ہیں، یہ بھی سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا. تو اگر ہم اس میں باقاعدہ حرام کا جو ہے وہ نہیں کہا گیا بلکہ سمجھایا گیا کہ اس سے مال بڑھتا نہیں ہے، یہ ہم سب مطلب اس کو تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں کہ سود جو ہے بظاہر اگر اس میں کاؤنٹ آف منی بڑھ بھی جائے تب بھی وہ افزائش اس میں نہیں ہوتی، اس کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ تفصیل سے ہفتے پڑھا سورہ بقرہ میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر اس میں باقاعدہ حرمت نہیں بھی آئی تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہی حکمت ہے، جیسے شراب کی حرمت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ اتنے رسیہ ہیں شراب کے، یہ فوراً ان کے اوپر حرام نہیں کیا اللہ نے بلکہ گریجولی 3 احکامات میں اس کو حرام کیا گیا. اسی طرح سود ان کا کاروبار تھا باقاعدہ. مکہ میں مشرکین میں مطلب
ایک باقاعدہ کاروبار سودی قرضوں کا تھا تو اس کو یکدم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا، بلکہ آہستہ آہستہ اس کی ذہنیت جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ زمین ہموار کی گئی، ذہن سازی کی گئی، اور پھر اس کو مدینہ میں جو ہے وہ اس کی حرمت کے احکامات آئے۔ بہرحال دونوں طرح کے اس کے اوپر جو ہیں وہ موجود ہیں، رائے موجود ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو اس میں سے کچھ بھی کرتا ہو؟ تمہیں پیدا کیا ہو کسی نے، تمہیں رزق دیتا ہو، تمہیں موت دے، تمہیں دوبارہ زندہ کرے، کیا کوئی ایسا ہے؟ پیچھے بھی آپ نے اس کے بارے میں بہت ساری آیات پڑھی کہ سورہ نور میں بھی آپ نے پڑھا کہ یہ جو شریک ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، کیا یہ پیدا نہیں کرتے بلکہ یہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ حج میں آپ نے پڑھا کہ یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی تو پیدا کرنا تو دور کی بات، مکھی اگر ان سے کوئی چیز لے جاتی ہے اچک کے تو یہ تو اسے بھی واپس نہیں لے سکتے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بلند تر ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کل انشاءاللہ آیت نمبر 41 سے آگے چلیں گے انشاءاللہ، اور یہ سارا جتنا بھی آپ نے پڑھا ہے اس کو دوبارہ دہرائیے گا، اپنے لیسن کو ضرور دہرایا کریں اور کوشش کریں کہ لفظی ترجمہ آپ زبانی اس کو یاد بھی کریں، کیونکہ جو چیز ہم یاد کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو عمل میں بھی لاتے ہیں تو وہ علم ہمارا پختہ ہو جاتا ہے۔ جو صرف ہم چلتے پھرتے چیزیں سنتے ہیں تو اس میں پھر علم جو ہے اس کو وہ پختگی نہیں ہوتی، اور پھر جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہم بھول بھی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی زمان میں رکھیں، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں، دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔